جو آج مریم نواز صاحبہ کی دعوت پر تشریف لائے. حق تو یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہمارے صدر ہیں یہ ان کی دعوت ہوتی، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ کس طرح ان کو گرفتار کیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انڈر ٹرائل پرسن کو نیب کی کسٹڈی میں دے دیا گیا. بہرحال وہ ایک اور کہانی ہے. آج بڑے اچھے ماحول میں پاکستان کے عوام کے مسائل پر گفتگو ہوئی، اور میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ چند کلمات آپ کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں انتہائی شکر گزار ہوں محترمہ مریم نواز صاحب کا اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے آج یہاں ہمیں دعوت دی، ہمیں خوش آمدید کہا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تمام اپوزیشن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پر مجتمع ہے. ایک ایسی حکومت کہ جس کے بارے میں روز اول سے تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت اپنی 2 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر نااہل ثابت ہوئی، نالائق ثابت ہوئی اور پاکستان کی معیشت کی عمارت کو زمین بوس کر دیا ہے. آج عام آدمی کراہ رہا ہے، اس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. ضروریات زندگی اپنے بچوں کے لیے گھر لانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں. لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہیں ان کے ذبح ہونے کے واقعات، کہیں ان کو برائے فروخت. کیا پاکستان کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو آج یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ اس انتہائی کربناک صورتحال میں سیاسی جماعتوں نے حالات کا صحیح ادراک کر کے جو اتحاد قائم کیا ہے، اس حوالے سے مشاورت بھی ہوئی ہے. آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا، اس کے مندرجات کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو مزید واضح کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے. اور یہ ٹاسک جناب احسن اقبال صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ دوسری جماعتوں سے رابطہ کر کے جو ہمارا پہلا ابتدائی موقف تھا، جو ہمارا اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ تھا، اس کی تلخیص کر کے بنیادی نکات ہائی لائٹ کیے جائیں تاکہ اس کو ایک مشترکہ منشور یا اس مشترکہ کاز کی حیثیت دی جائے. اور انشاءاللہ آغاز ہوگا 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ کے جلسہ عام سے. بھرپور طور پر اس میں عوام کی شرکت ہوگی اور ایک عوام کی شرکت سے
تاریخ ساز تحریک کا آغاز اسی جلسے سے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد 18 اکتوبر کو کراچی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوگا۔ اس کے لیے آج وہاں پر مختلف پارٹیاں بیٹھی ہیں تاکہ اس کے طریقہ کار کو اور اس کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ انشاءاللہ اکتوبر کا مہینہ اور پھر 25 اکتوبر کو کوئٹہ کا جلسہ عام انتہائی ایک اچھا آغاز ہوگا۔ اس سے پوری قوم بیدار ہوگی، سڑکوں پہ آئے گی، جلسوں میں آئے گی، مظاہروں میں آئے گی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ملازمین کو جنہوں نے ہماری تحریک سے بھی پہلے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے کل مظاہرہ کیا، جس کی کوریج ہماری میڈیا پر نہیں دی گئی، لیکن بہرحال آج کے اس دور میں لوگوں کی اس طرح کی آواز، ان کے آہ و بکا اور ان کے فریاد کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ دنیا کے کانوں تک ہر قیمت پر پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے حالات میں بھی یہ تنگ نظر لوگ ایسی ہی اقدامات کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح کی حکومتیں ہمیشہ اس سے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، لیکن ہم ہر طرح کے ہتھ کنڈوں سے بے نیاز ہو کر میدان میں نکلے ہیں اور ہر مشکل کو عبور کرنے کا ہم نے تہیہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان میں آئین کی عملداری، ایک جائز آئینی حکومت، ایک جائز پارلیمانی نظام جو آئین کے تابع ہو، قوم کو ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ خود اعتمادی کے ساتھ وہ پالیسیاں بنا سکیں۔ ہم جس طرح خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج تنہا ہیں، جس طرح ہماری داخلہ پالیسیاں آج بدنظمی کا شکار ہے، قوم کے اندر، اداروں کے اندر نظم و ضبط کا فقدان ہے، گڈ گورننس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، ایسے حالات میں عام آدمی کے لیے امید کی ایک کرن ہم بننا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی نصرت سے ہم جب پرعزم ہوں گے تو قوم کو ایک تابناک اور روشن مستقبل دے سکیں گے۔ میں پر امید ہوں تمام سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادت سے، اور انشاءاللہ العزیز یہ معرکہ کامیابی کے ساتھ سر کیا جائے گا۔ میں ایک بار پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے کچھ ارشادات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کا جو ڈیلیگیشن تشریف لایا، ان کو سب کو رائے ونڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور شکر گزار ہوں کہ مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کی سربراہی سنبھالنے کے بعد پہلا شرف ملاقات مجھے بخشا، میری دعوت قبول کی، آئے، کھانا کھایا، بیٹھے، بہت ساری باتیں ہوئیں ماشاءاللہ۔ ہمارا بھی جماعت کے معزز اراکین بھی موجود تھے، مولانا صاحب کے بھی جماعت کے اراکین موجود تھے، اور مولانا صاحب ہمارے لیے ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، شفیق بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے والد کے ساتھی ہیں۔ تو آج بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ وہ مجھے ملنے اس رائے ونڈ تشریف لائے، میرا کھانا قبول کیا، میری دعوت قبول کی۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی، لمبی گفتگو ہوئی، اچھی نشست ہوئی، اور اس کے اندر پی ڈی ایم پہ بھی بات ہوئی، جو اے پی سی کا ایجنڈا تھا اس پہ بھی بات ہوئی، اعلامیہ پہ بھی بات ہوئی۔ تو پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک چھوٹی موومنٹ نہیں ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کوئی چھوٹی موومنٹ نہیں ہے، یہ آئین کا دفاع کی موومنٹ ہے، عوام کے حق کے حکمرانی کے دفاع کی موومنٹ ہے، ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت کی دفاع کی موومنٹ ہے، اور پاکستان کے عوام جو آج بھوک سے، مہنگائی سے، لاقانونیت میں پس رہے ہیں، یہ ان کا بھی مقدمہ ہے، اور نہ صرف یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے
बल्कि उनका वोट जो 2018 में चोरी हो गया था, PDM ये वो मुकदमा भी है, वो लड़ेगी इंशाअल्लाह। और आप देखते हैं कि आज मईशत का जो हाल है, कल के मनाजिर दो मीडिया ने उसको दिखाया नहीं है, लेकिन हैरान कुन मनाजिर थे, किस तरह हज़ारों की तादाद में, कभी मैंने इतनी बड़ी तादाद रेड जोन में नहीं देखी मुजाहिरीन की, जिसके अंदर सरकारी मुलाजमीन थे, पेंशनर्स थे, जो तंग आके आज के जो मईशत का जो हाल है, महंगाई का जो हाल है, कारोबारी अफराद का जो हाल है, जो का हाल, रेडी वालों का हाल है, जो गरीब का हाल है, उससे तंग आके वो कल इस्लामाबाद की सड़कों पे निकले थे। मीडिया ने उनको नहीं दिखाया, दिखाना चाहिए था। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, दिखाना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं दिखाया तो हमें एहसास है इस चीज़ का, इंशाअल्लाह ताला PDM जो है वो उनका भी मुकदमा लड़ेगी, अवाम का मुकदमा भी लड़ेगी, महंगाई का मुकदमा भी लड़ेगी, लाकानूनियत का मुकदमा भी लड़ेगी। और पाकिस्तान में जो बुनियादी और आइनी हकूक़ मुअत्तल हैं, मीडिया नवाज शरीफ या अपोजिशन के जब लीडर ये बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, वोट की हुर्मत की बात करते हैं, इलेक्शन चोरी होने की बात करते हैं, जब कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो, तो आप उनको गद्दार के अलकाब से नवाजते हैं। और फिर जब गद्दारी का पर्चा कटता है तो आप कहते हैं कि उसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने जब APC में स्पीच की, उसके बाद उन्होंने जब मॉडल टाउन में दो मौक़ों पर उन्होंने स्पीच की, तो उसके बाद जो हमारे मुसल्लत शुदा सिलेक्टेड हैं, वो TV पे 2 घंटे के जो इंटरव्यू में तशरीफ़ लाए, और उसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ या अपोजिशन जो है वो भारत की ज़ुबान बोल रहा है, इंडिया की ज़ुबान बोल रहा है, और उससे भारत खुश हो रहा होगा। तो नवाज शरीफ ने जब आइन की बात की, वोट चोरी की बात की, अवाम के हक़ की हुक्मरानी की बात की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात की, तो आपने कह दिया कि उससे भारत खुश होता है। भारत पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी से खुश नहीं होता। भारत उस दिन खुश होता है जब सकूत कश्मीर होता है, जब आप ट्रे में कश्मीर रख के भारत के हवाले कर देते हैं। भारत उस दिन खुश होता है जब आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म पर गद्दारी का पर्चा कटता है। भारत उस दिन खुश होता है जब 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म, दूसरे वज़राए आज़म और पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे और बनते हैं और गद्दारी के पर्चे कटते हैं। भारत उस दिन खुश होता है जब पाकिस्तान में वोट चोरी होता है और पाकिस्तान में एक मुसल्लत शुदा कमज़ोर हुकूमत ला के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दी जाती है, और पाकिस्तान कमज़ोर होता है तो भारत तब खुश होता है। पाकिस्तान की मईशत का जब दिवालिया निकलता है तो भारत तब खुश होता है। भारत तब खुश होता है जब ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है, जब इसमें से धांधली की आवाज़ें आती हैं तो भारत खुश होता है। तो मैं ये जो सियासतदानों को, जब आपके पास जवाब नहीं है उनकी बातों का, तो ये गद्दारी का जो कार्ड है, ये खेलना उसका जवाब नहीं है। सामने आएँ और आके जवाब दें। इदारों को आप जब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन इदारों को टारगेट करती है, मुस्लिम लीग या अपोजिशन जो है वो इदारों को टारगेट नहीं करती। अभी आपने FIA के जो सरबराह हैं, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, अपराइट ऑफिसर हैं, जो बशीर मेमन साहब हैं, आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा, वो जो कल से चल रहा है, वायरल हो गया है। TV पे तो शायद नहीं सुनाई दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे, WhatsApp ग्रुप्स में सब ने उसको सुना। तो उससे आप ये बताएं कि क्या FIA इदारा नहीं है? आप उसके इदारे के सरबराह को बुला के अपने ऑफिस में बिठा के आप उसको ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ, अपोजिशन के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ, और जिन लोगों ने मुझे फ़ंड्स दिए हैं, जो आपका फ़ॉरेन फंडिंग का केस खुला हुआ है, जो आपको फ़ंड्स मिलें, उनके ऊपर से सख्ती हटाओ, उनको सवाल जवाब ना करो, उनको NRO दो। तो ये इदारों को सियासत में घसीटना और किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं सियासत में घसीटना, इदारों को। तो ये जो PDM की इंशाअल्लाह ताला मूवमेंट है, इसमें हम ये वाला मुकदमा भी लड़ेंगे। इदारों को आपने किस तरह इस्तेमाल किया, इदारों को आपने किस तरह अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, उनको सियासत में घसीटा, उनको दागदार किया, उनको आवाम के बिलमुकाबिल ला के खड़ा किया,
یہ تو ایک ناک عاقبت اندیش دوست کر سکتا ہے، یہ کوئی بہت سمجھ اور عقل کا کام نہیں ہے. تو میں اور یہ جو گجرانوالہ میں آج جلسے پہ بات ہوئی، مولانا صاحب تشریف لائیں گے، مجھے بہت خوشی ہے کہ گجرانوالہ میں انہوں نے دعوت قبول بھی کی، تشریف بھی لائیں گے. PDM کا جلسہ ہے، میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی انشاءاللہ خود اس کی دعوت دوں گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی یہ خبر آئی، پرسوں بھی آئی کہ جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے، ابھی جلسے شروع نہیں ہوئے، ابھی یہ PDM کا پہلا جلسہ ہے اور گجرانوالہ کی پوری انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. اور کیونکہ شاید وہ انتظامیہ ایک حد سے آگے جانے کو تیار نہیں تھی، عوام کے بالمقابل کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی، عوام کا ایک سینٹیمنٹ بن رہا ہے، اس کے آگے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھی، تو انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا. آپ جتنی مرضی انتظامیہ تبدیل کریں، جتنی مرضی زور جو ہے وہ آپ لگا لیں، جو مرضی طاقت آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ جلسے کامیاب ہوں گے، یہ تحریک کامیاب ہوگی، بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ ہے کہ اب حکومت کون کرے گا، عوام کا ووٹ جو ہے وہ اس کی حرمت کی جائے گی. یہ فیصلے اب ڈرائنگ رومز میں نہیں ہوں گے، یہ سازشیوں کے پاس نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی عوام کرے گی. اور اس کے بعد یہ جو آئین کی دیواریں پھلانگنے کا جو سلسلہ ہے، اس کو اب ختم ہونا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی جو عوام کی امیدیں ہیں اس کا مرکز PDM ہے. عوام نے اپنی امیدیں جو ہیں وہ PDM سے ایسوسیٹ کر دی ہیں. تو میں عوام کو اس بات کا یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی PDM نواز شریف صاحب کی قیادت میں، مولانا صاحب کی سربراہی میں اور باقی سب پارٹیز کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی آپ کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے گا. شکریہ بہت آپ نے گجرانوالہ کی بھی بات کی ہے کہ ہم گجرانوالہ سے پہلا پاور شو کریں گے. آج گجرانوالہ میں ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے، ایک کارنر میٹنگ کے اوپر وہاں پر پولیس نے دعویٰ بولا ہے. مریم نواز صاحب نے گزشتہ سال دیکھا تھا جب وہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے اپنی ریلی شروع کی تھی منڈی بہاؤدین میں، فیصل آباد میں. اسی طرح ان کے جلسوں ریلیوں کو منتشر کرنے کے لیے کریک ڈاؤن ہوتے تھے، ایون وہاں پر کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی لائے عمل آپ نے بنایا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارے یہ جلسے ہو رہے ہیں اور آپ نے پلان دیے، اگر آپ کو حکومت روکتی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیے، ہم آئین کے اور قانون کے دائرے میں اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. یہاں تو آئین شکنی ہوتی ہے، آئین کو رون ڈال دیا جاتا ہے، قانون کی کوئی لحاظ نہیں ہے. اور قانون کا غلط استعمال آج یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کے نمائندے نہیں. جب عوام کا احتجاج، اس کا مظاہرہ اور عوام کے دل کی آواز سامنے آئے گی تو پھر یہ قوتیں ہمیشہ اس قسم کے حربے استعمال کرتی ہیں. لیکن ہمیشہ تحریکوں میں یہ مشکلات آتی ہیں اور تحریکوں کا راستہ آج تک روکا نہیں جا سکا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم آپ کو بڑے عرصے سے کور کرتے آ رہے ہیں، آج آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ مسائل ہے جو آپ نے گنوائے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ عورت کی حکمرانی کے خلاف ہیں، اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم بنتی ہیں تو آپ انہیں سپورٹ کریں گے؟ یہ سوال میرا خیال ہے پیچھے سے فیڈڈ ہے. ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. آج تو تحریک چل رہی ہے. دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر اتحاد اور ہر تحریک اس کا ایک بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے. اس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ قوم کو ووٹ کا حق دلانا ہے. ہمارا ووٹر مرد بھی ہے اور ہمارا ووٹر خاتون بھی ہے، لہذا مرد ہو یا خاتون، اس کو اس کی امانت واپس لوٹانا، اس کے لیے میرا بھی کردار ہوگا اور اس کے لیے مریم نواز کا بھی کردار ہوگا. ٹھیک ہے، خوش ہے. مسلم لیگ کا نوجوان ورکر ہے، اس کی امیدیں، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، آپ کی ساری قیادت کری ہے. ورکر کی آواز یہ ہے کہ ان کو آپ سے امیدیں ہیں، صرف آپ سے. لیکن بھارت کو لے کر جو بھارت نواز پالیسی ہے، میاں نواز شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لندن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں بھارتی سفیروں سے، راہ کے ایجنٹوں سے. تھوڑی سی آج وہ پالیسی واضح کرتے تاکہ آپ کے ورکر کو کچھ حوصلہ ہو کہ آپ کی جماعت کا جڑاؤ بھارت کی طرف نہیں ہے اور جو ملاقاتیں ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. کلیئر کر دیں. دیکھیں، مجھے تو اس طرح کی باتوں پہ، اس طرح کے جو مضحکہ خیز الزام ہے ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک دن میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کا پروگرام دیکھ رہی تھی، اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے اپنی جماعت کا بھانڈا خود ہی پھوڑ دیا تھا. انہوں نے یہ بات کہی تھی کیونکہ وہ فارن منسٹر ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی
کہ میں کسی ایسی مجھے اطلاع نہیں ہے, میں غیر مصدقہ اطلاعوں کے اوپر گفتگو نہیں کرتا. تو یہی سب سے بڑا جواب ہے. اور رہا یہ مضحکہ خیز باتیں, ان کا جواب میں دینا نہیں چاہتی. میاں نواز شریف کو اپنے محب وطن ہونے کے کریڈینشل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مریم نواز کو کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہم اس دھرتی کے لوگ ہیں, میں اس وطن کی بیٹی ہوں, نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے. ہمیں کسی کے سامنے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر جواب چاہیے تو اگر آپ سے سوال ہوا ہے آپ جواب دیں. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ مریم نواز غدار ہے اور نواز شریف نے غداری کی ہے, اور یہ اس کے جواب نہیں ہے. یہ ہم 72 سال سے یہ کارڈز جو ہے نا ایک پٹارے میں رکھے ہوتے ہیں, جس کے اندر جب ضرورت پڑتی ہے کبھی مذہب کارڈ نکل آتا ہے, کبھی غداری کارڈ نکل آتا ہے, کبھی دھرنے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم بہت دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ خود ہی انہوں نے اس پروپیگنڈے کا جو وہ اختتام کو پہنچ گیا. میڈم یہ بتائیے کہ آج یقیناً آپ کی بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں طویل مشاورت بھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. گزشتہ سال بھی آپ نے بڑی کامیاب ریلیاں اور جلسے کیے تھے. اس دفعہ آپ سمجھتی ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تحت حکومت کو گرانے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ یہ حکومت بیساکھیوں پر کھڑی ہے, اور جب عوام کے اندر مقدمہ اب چلا گیا ہے تو عوام یہ بیساکھیاں کھینچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے. انشاءاللہ اپنے وزن سے خود ہی گرے گی. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایک سال پہلے آپ لوگوں نے غیر مشروط حمایت کی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے اوپر, اور ایک سال کے اندر کیا ایسے معاملات آئے کہ آپ لوگ اس نیج تک چلے گئے کہ آپ لوگوں نے ادارے کو تنقید بھی کی, اور اب آپ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف کا یہ فیصلہ کہ غیر مشروط حمایت کا فیصلہ ٹھیک تھا اور انہیں آرمی چیف بنانے کا فیصلہ بھی ان کا درست تھا؟ اور دوسرا مولانا صاحب آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ آپ کی تحریک سول نافرمانی کی تحریک بن سکتی ہے؟ دیکھیے ایک بات تو آپ نے سوال تو ان سے کیا ہے, لیکن میرے خیال میں یہی آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے کہ ہماری طرف سے فوج کے ساتھ, اس کی قیادت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور تنازع نہیں ہے. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کل تو آپ نے ان کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا, جس پہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ اور اس کی قیادت کا فوج کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کر رہے. لیکن اگر مشکل پیدا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی طرف سے ہے, ہماری طرف سے. اور جہاں تک سول نافرمانی کی بات ہے, میرے خیال میں سول نافرمانی ایک خاص مقام پر جا کر ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیں گے. جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ سوال وہ پوچھا کریں جس کے جواب کا بوجھ آپ کا چینل اٹھا لے. جس جواب کا بوجھ آپ کا چینل نہیں اٹھا سکتا, آپ بہت مجبور لوگ ہیں, آپ تو میاں صاحب کی اسپیچ نہیں دکھا سکتے, تو اس سوال کا جواب آپ نہیں چلا سکتے. جس طرح آپ کو عزم ہے کہ جو آپ نے تحریک پی ڈی ایم کے ذریعے چل رہی ہے, آپ سب کیا نہیں سمجھتے کہ نواز شریف کو اس موقع پر پاکستان آنا چاہیے تاکہ جو حکومت ہے وہ جو ہے وہ جس طرح کی دماد کر رہی ہے وہ گھر چلی جائے؟ آپ مجھے نواز شریف کو اس موقع پر آنا چاہیے. نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے. وہ وہاں بیٹھنے کے لیے نہیں گئے, اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے. یہ جماعت کا بھی فیصلہ ہے, یہ مسلم لیگ نون کے ووٹر کا بھی فیصلہ ہے کہ میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ مقدم ہے. وہ اس قوم کے لیڈر ہیں, سینئر موسٹ لیڈر ہیں, ان کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے. اور رہی میاں صاحب کی جو جد و جہد کی بات ہے, تو وہ یہ ان کی پوری جماعت موجود ہے, ان کی بیٹی یہاں پہ موجود ہے, ان کے کارکن یہاں پہ موجود ہیں, اور وہ وہاں سے بیٹھ کے بھی ادھر لیڈ کر رہے ہیں. جب انڈیا کی بحالی کی بات ہوئی تھی تو میاں نواز شریف نکلے تھے, گجرانوالہ پہنچے تھے تو آ گیا تھا کہ ججز بحال کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس دفعہ آپ حکومت لے جائیں گے گجرانوالہ پہنچے گا؟ انشاءاللہ. ویسے اس دفعہ گجرانوالہ پہ اختتام نہیں ہو رہا, اس دفعہ گجرانوالہ سے آغاز ہو رہا ہے. آپ لاسٹ جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے, میں نے بھی آپ سے شکر بھی سوال کیا تھا, آپ نے اپنے گلے شکوے کیے تھے, آج بھی کوئی گلے شکوے کیے ہیں گزشتہ لانگ مارچ؟ پی ڈی ایم کے قیام کے ساتھ گلے شکوے ختم ہو گئے. پریشان کیوں ہیں؟ پریشان نہیں ہوں, پریشان کرنے آیا ہوں. پریشان نہیں ہوں, پرعزم ہوں. پریشان اور پرعزم میں فرق ہے. بہت شکریہ آپ کا.